سی ایم ڈائریکٹس فائنلائزیشن آف لیگل فریم ورک فار جیل، یعنی سی ایم نے جو ہے وہ جیل ریفارمز کے لیے جو لیگل فریم ورک ہے وہ فائنلائز کر دیا، یعنی اس کو آخری جو ہے وہ حتمی شکل دے دی ہے۔ اس کے بعد کون سی خبر ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ ایشوز نوٹس ان پٹیشن اگینسٹ این ایف سی نوٹیفیکیشن، یعنی جو این ایف سی ہے اس کے خلاف جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتا رہے ہیں، اور کیا کیا جو ہے وہ خبریں جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں آگے چل کر پڑھتے ہیں۔ یو ایس ارجز انڈیا ٹو ریڈیوس ڈیپینڈنس آن چائنا، یعنی یو ایس نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، انڈیا کو یہ خبردار کیا ہے، اس کو جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ چائنا پہ جو ہے وہ ڈیپینڈنس جو ہے وہ کم کر دے یا ختم کر دے، اس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا ہے۔ نیوز پیپر تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، اخبار تو میں صبح سے جو ہے وہ پڑھتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بٹ کس لیے؟ ظاہری بات ہے ٹائم پاس کے لیے، بہت سارا جو ہے وہ بہت لمبے دن ہیں، آج کل گرمیوں کا موسم ہے اور ویسے بھی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ دورانیہ ہے، تو ٹائم پاس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ بٹ نیوز پیپر جو ہے وہ آج کل تو بہت کم ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن کوئی زمانہ ایسا تھا کہ جب ہم روزانہ جو ہے وہ صبح سویرے اپنے کالج کے جو ہے وہ لائبریری میں جاتے تھے، اور سب سے پہلے جو بات ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ہم نیوز پیپر پڑھتے تھے، اس میں جو بھی خبریں ہوتی تھی وہ ہم پڑھتے تھے اور ہمیں بڑا مزہ آتا تھا۔ لیکن آج کل ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر ایک چیز جو ہے وہ لوگوں کو انٹرنیٹ پہ مل جایا کرتی ہے، سو کوئی زیادہ جو ہے وہ دقت نہیں ہوتی، کوئی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی۔ بٹ جہاں تک جو ہے وہ بات آتی ہے نیوز پیپر کی، تو شروع میں جو ہے وہ مجھے بھی جو اسپیشلی میں انگلش کا جو نیوز پیپر پڑھتا ہوں، تو شروع میں مجھے بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا لکھا ہے، لیکن آہستہ آہستہ سے جب میں نے پڑھنا شروع کر دیا تو 3-4 سال کے عرصے میں جو ہے مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا۔ آج ہم بات کریں گے کس چیز کے بارے میں، آپ لوگوں کو تھوڑا بہت پتہ چل چکا ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو امپروو یور انگلش، آپ اپنے انگلش کو کس طرح سے جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں، کیا کیا جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں کر کے آپ جو ہے وہ اپنے انگلش کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انگلش میں آ جاتی ہے، وہ ہوتی ہے ریڈنگ، کہ آپ انگلش کو ریڈ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے جو ہے وہ جس طرح میں ابھی اخبار پڑھ رہا تھا، نیوز پیپر پڑھ رہا تھا، تو اس کو آپ جو ہے وہ کیا کریں، اٹھائے اور ریڈ کریں۔ کس طرح سے آپ اپنی ریڈنگ کو امپروو کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی ریڈنگ کو اس طرح امپروو کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ انگلش کا نیوز پیپر ہے، یا انگلش سے ریلیٹڈ کتابیں ہیں، یا انگلش سے ریلیٹڈ جو بھی مٹیریل ہے وہ آپ لے لیں اور توڑا کر کے آہستہ آہستہ کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ گو کہ آپ لوگوں کو شروع میں بڑی مشکل ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی، لیکن بالکل بھی جو ہے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ ٹائم لیتا ہے، اس پہ جو ہے وہ ٹائم لگے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ انگلش میں آ جاتی ہے، وہ ہوتی ہے اسپیکنگ، یعنی آپ انگلش کس طرح جو ہے وہ بول سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو انگلش آتی تو ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے، وہ انگلش میں جو ہے وہ بات چیت نہیں کر سکتے، اس میں کنورسیٹ نہیں کر پاتے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے پریکٹس۔ دیکھیں، انگلش اسپیکنگ کے لیے جو سب سے اچھا ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں، آپ اپنے لیے ایک ایسے دوستوں کا انتخاب کریں جن کو انگلش آتی ہے، یا ایسے ماحول میں بیٹھنا شروع کر دیں جہاں پہ لوگ انگلش بولتے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ انگلش بولیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، آپ کی بھی انگلش جو ہے وہ امپروو ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے جو اسپیشلی جو کرکٹر حضرات ہوتے ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو انگلش نہیں آتی، لیکن جب باہر جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ انگلش بولی جاتی ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، 2-3 سال کے اندر یہ لوگ بھی انگلش بولنا شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کی بھی انگلش جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، امپروو ہو جاتی ہے۔ یہ تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے لیے یہ آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہے وہ آ جاتا ہے انگلش میں، وہ ہوتا ہے لسننگ، کہ آپ انگلش کی جو لسننگ ہے، انگلش کو سننے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، اس کو کس طرح امپروو کیا جائے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہالی ووڈ کے جو ہے موویز ہے، جو انگلش لینگویج میں، انگلش زبان میں بنائی گئی موویز ہے وہ دیکھا کرے۔ اس کے علاوہ انگلش میوزک ہے، انگلش نیوز جو ہے وہ چینل دیکھا کرے جو یوٹیوب پہ ہے، یا مطلب ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہ دیکھا کرے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسے مطلب ہے کہ یہی چیزیں ہیں جو آپ کر کے اپنی لسننگ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہو جاتی ہے۔ سب سے آخر میں جو آتی ہے وہ ہوتی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز، وہ ہوتی ہے انگلش رائٹنگ، یعنی آپ انگلش کو لکھیں گے کس طرح سے۔ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ رائٹنگ کا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے سب سے پہلا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس جو انگلش اخبار ہے یا انگلش کا جو کتاب ہے
وہ اٹھائے, اس میں سے ایک پیراگراف سلیکٹ کرے, اس کو لکھیں گے آپ لوگوں کو جو ہے وہ رائٹنگ کا جو ہے کیا ہو جائے گا, آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو, تھوڑا سا جو آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ سٹیمنا ہے وہ بن جائے گی. پھر اس کے بعد کیا ہے, پھر اس کے بعد جو آپ اس طرح سے جب کریں گے, کچھ عرصے بعد جو ہے وہ آپ کیا کریں, کچھ عرصے بعد آپ اس رائٹنگ سکل کو تھوڑا سا آگے لے جائیں, اس طرح کریں کہ آپ ایک پیراگراف پڑھیں, اس کو ذہن میں ڈالیں, پھر اس کتاب کو یا اخبار کو ایک سائڈ پہ رکھے اور اپنی جو آپ کو یاد ہے وہ لکھے, آپ کاغذ پین اٹھائے وہ لکھے. تو یہ کچھ عرصہ کرنے کے بعد آپ کیا کریں, پھر آپ یہ کریں کہ آپ ایک آبجیکٹ لے, ایک ٹاپک لے, اس پہ 3-4 سینٹینسز خود سے جو ہے وہ کیا کر دیں, لکھنا شروع کر دیں, چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں, ٹھیک ہے یا غلط ہے, جیسے بھی ہے آپ لکھنا شروع کر دیں. سو آپ کی جو رائٹنگ سکل ہے وہ کیا ہو جائے گی, وہ اس سے امپروو ہو جائے گی. سو اس کے بعد نمبر 5 جو مسئلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے ووکیبلری کا. بہت سارے لوگ جو ہے وہ انگلش جانتے تو ہے, انگلش بول بھی سکتے ہیں, انگلش ریڈ بھی کر سکتے ہیں, انگلش لکھ بھی سکتے ہیں, انگلش سن بھی سکتے ہیں, بٹ جو پرابلم ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ہوتے ہیں ووکیبلری, یعنی جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتے, وہ بہت کم ہوتے ہیں. یعنی بہت سارے الفاظ ایسے آتے ہیں ان کے سامنے جہاں پہ وہ کیا ہو جاتے ہیں, کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے, اس کے لیے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈکشنری ہو. ٹھیک ہے, اسپیشلی جو آتھینٹیکیٹڈ ڈکشنریز ہے, جیسے آکسفورڈ کی ڈکشنری ہے یا مریم ویبسٹر کی ڈکشنری ہے, وہ آپ جو ہے وہ کہیں سے لے سکتے ہیں, سستی ملتی ہے, 300-400 روپے میں بازار میں مل جاتی ہے. نہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ جا کے انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. پھر آپ کیا کریں, پھر آپ ڈیلی بیسس پہ 4 سے 5 الفاظ جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ لکھا کرے, ان کو یاد کر لیا کرے, ان کے میننگز جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹایا کرے. سو ڈیلی بیسس پہ اگر آپ 4 سے 5 یا 6 الفاظ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ سال کے 365 دنوں میں آپ کے پاس ہے وہ تقریباً 1500 کے قریب الفاظ آ جاتے ہیں. اور اس طرح کرتے کرتے 4 سے 5 سال میں آپ کے پاس لگ بھگ 10,000 الفاظ ہوں گے. اور 10,000 الفاظ جب آپ کے پاس انگلش کے آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو انگلش ہے وہ کیا ہو گئی, وہ بالکل پرفیکٹ ہو گئی, وہ بالکل کمپلیٹ ہو جائے گی. آپ کو پھر وہ ووکیبلری کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا. سو یہ تو کچھ تھا انگلش لینگویج کے بارے میں کہ آپ لوگ اپنی انگلش کو کس طرح امپروو کریں گے. ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا, آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا. فٹافٹ سے جو ویڈیو کو لائک کرے, شیئر کرے, اور جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرے, اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ ضرور بتائے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو, وہ بھی ہمارے چینل سے آ کے جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھے. سو امید کرتا آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, اور اب میرے خیال سے جانے کا ٹائم آ گیا, اجازت چاہتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ بھی بوریت سے جو ہے وہ آپ لوگوں کا بھی برا حال ہوا ہوگا. میں بھی کافی بور ہو چکا تھا, تو میں نے سوچا تھوڑا سا آپ سے بات کر لوں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.